پتہ ہے کیا، میں روز جو سوچتی ہوں یا میرے ساتھ جو بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، مجھے اس کا جواب اگلے دن کی پڑھی جانے والی آیات میں مل جاتا ہے۔ کسی وقت تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں اور کسی وقت بہت خوف بھی محسوس ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ایک بات مجھے ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ کہ مجھے زندگی کے اتنے سالوں میں کسی نے نہیں بتایا، کسی بڑے، کسی اسکالر، کسی قرآن کے حافظ نے، کہ قرآن حرام حلال کے احکامات کی کتاب نہیں، وہ توریت تھی۔ قرآن اخلاقیات کی کتاب بھی نہیں، وہ انجیل تھی۔ قرآن دعاؤں کا بھی مجموعہ نہیں، وہ زبور تھی۔ قرآن میں بس صرف دانائی کی باتیں نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے آسمانی صحیفوں میں بھی نازل کی تھی۔ قرآن میرا ذکر ہے، میرا اپنا ذکر، قرآن میرے بارے میں ہے۔ بے شک قرآن احکامات، اخلاقیات، قصوں اور دعاؤں سب کا مجموعہ ہے، لیکن ہر شے کا تعلق مجھ سے جڑا ہے، یعنی انسان سے۔ قرآن میں ہمارا ذکر ہے، ہم میں سے ہر اس شخص کا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ قرآن ایک کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ یہ ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ واقعی ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ نرمی سے ہمارے ذہن کی الجھنیں سلجھاتا ہے۔ اس کے پاس ہمارے سارے جواب ہیں، اس کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آپ کو قرآن وصول کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہدایت اور اپنی اصلاح کے سفر کے آغاز میں ایک چیز آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کو چھوڑے بغیر دل میں نور نہیں اترتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے دل میں نور پوری طرح داخل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنی کمی، کوتاہیوں اور اپنے اصل سیلف سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج بھی مجھے ایک ڈھنگ کا مسلمان بننے کے لیے مزید کتنی محنت درکار ہے، لیکن ہمارے دین میں اپنی بری باتوں کا تذکرہ منع ہے، اس لیے میں اپنی خامیاں یا کوئی بھی پبلکلی بیان نہیں کرتا۔ مگر یہ ایک شے کو چھوڑنے کا عمل آپ کو اس راستے پر ضرور ڈال دے گا جو اللہ کی کتاب کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب بہت بھاری ہے اور اللہ کی کتاب بہت آسان بھی، لیکن یہ اپنے آپ کو اس شخص پر نازل نہیں ہونے دیتی جو اس کے لیے کچھ قربان نہ کرے۔ وہ شے کیا ہے جو آپ کو قربان کرنی چاہیے، یہ میں نہیں جانتی، یہ آپ جانتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہ چیز مختلف ہوتی ہے، میری کچھ اور تھی، آپ کے لیے کچھ اور ہوگی، مگر اس کی پہچان اور علامات ایک سی ہیں۔ یہ ایک آپ کی ایسی بری عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے۔ آپ مسلسل ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ کبھی آپ اس عادت کے بارے میں جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں کہ میں تو مجبور ہوں، باقی میں کام تو اچھے کر رہی ہوں، ایک چھوٹا سا برا کام کرنے سے کیا ہو جائے گا، میں بے بس ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ تو جی آپ کو سکون نہیں دیتی، بلکہ آپ خود کو بہلا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اس برے کام کو کر لینے کے بعد بہت پشیمان بھی ہوتے ہیں، دل بھی بھاری محسوس ہوتا ہے اور خود سے نفرت بھی محسوس ہوتی ہے، خود پہ غصہ بھی آتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا۔ آپ اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں اور پکے وعدے کرتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی کے سجدے بھی کرتے ہیں، کچھ دن اچھے گزرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ بالکل سخت اور بے حس ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ پتھر دل، ہاں میں یہ کرتی ہوں، پھر کیا کروں، نہیں چھوڑی جاتی یہ شے مجھ سے، بار بار پلٹ جاتی ہوں اس کی طرف۔ آپ اپنا دل بالکل گناہ ثواب کے مسئلے سے بند کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھی جائے گی، آپ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ آپ اتنے سالوں سے اس چکر میں پھنسے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بس اب مجھے خود پر ایزی ہو جانا چاہیے، نہیں لگائی جاتی خود پہ اتنی پابندیاں، کیا پہلے میرے مسئلے کم ہیں کہ اب میں یہ بھی چھوڑ دوں۔ کبھی پھر سے آپ اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، روٹین سیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ اتنے برس سے ایک بری عادت کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے یہ آدھی رات کو اٹھ کے کھانا کھانا بھی ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، سو یہ غلط ہے۔ کسی کے لیے کوئی نشاور چیز ہو سکتی ہے، کسی کے لیے لوگوں کی غیبت کرنے سے ملنے والی زبان کی لذت، کسی کے لیے بنا سوچے سمجھے جھوٹ بولنا اور باتیں چھپانا، اور کسی کے لیے غصے میں بے قابو ہو جانا، اور کسی کے لیے کچھ اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس عادت کو اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ آپ سمٹمز کا علاج کر رہے ہیں۔
اس عادت کی وجہ کا نہیں۔ دیکھیں، بعض لوگوں کو کافی سے الرجی ہوتی ہے، وہ زیادہ کافی پئیں تو ان کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ دانہ ایک علامت ہے اور کافی پینا اس کی وجہ۔ آپ دانے پہ جتنی کریم لگائیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا تب بھی کچھ دن بعد کسی اور جگہ سے نکل آئے گا۔ آپ وجہ کا علاج نہیں کریں جو کہ کافی پینا ہے، آپ کو وجہ ختم کرنی ہے۔ رات کو اٹھ کے بے تحاشا کھانے کی وجہ آپ کی بے وقت بھوک نہیں ہے بلکہ نیند کا نہ آنا۔ آپ بھوکے نہیں تھے، آپ بور ہو رہے تھے، آپ سٹریس تھے، آپ کھا کے خود کو تھکانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو نیند آئے۔ آپ کو اپنی نیند کی روٹین درست کرنی ہے اور جلدی سونا ہے، اس سے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ آپ کو اپنی اصلاح کے سفر پہ نکلتے وقت اس کام کو لازمی چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ کے فرشتے کیا نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ شخص جو لوگوں کے سامنے اتنا نیک بنا پھرتا ہے، رات کی تنہائی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو مانو سب معلوم ہی ہے، لیکن سوچیں، اللہ کے فرشتے دن میں 2 دفعہ آپ کا اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں۔ وہ ہر سوموار اور جمعرات کو بھی آپ کے سارے ہفتے کی روزات لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ہر ہفتے آپ کی تفصیلی کہانی اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کے اعمال ان کی فائلز میں درج ہو رہے ہیں، ہر شے لکھی جا رہی ہے۔ سوچیں، فرشتے ہمارا ذکر کن الفاظ میں پیش کرتے ہوں گے کہ یہ جو لوگوں کے سامنے نیک ہے نا، اے ہمارے رب، یہ تنہائی میں اتنا پارسا نہیں، یہ جو سب کے ساتھ اتنا خوش اخلاق ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ زبان دراز ہے۔ آخر کب چھوڑیں گے ہم اپنی اس عادت کو، جس کا ذکر ہم فرشتوں سے سن لیں تو آنکھ اٹھانے کے قابل نہ رہیں؟ کب تک ہم ان بری عادتوں کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اس کے فرشتوں کے سامنے خود کو شرمندہ کرتے رہیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس سے کب نکلیں گے۔ بعض دفعہ ہم خود کو یہ صفائی بھی دیتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس عادت سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نے یہی سیکھا ہے کہ نشے کی عادت کے علاوہ باقی بری عادتوں سے خود کو زور سے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے۔ شروع میں کچھ دن تکلیف ہوگی لیکن پھر یہ آسان ہو جائے گی۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں، آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کمزوری بھی معلوم ہے اور آپ کی قوت بھی۔ اس عادت کو کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور ڈھونڈیں کہ آپ نے اس عادت سے کیسے نکلنا ہے، آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی بری عادت کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت سن رکھی ہوگی، شاید پڑھی بھی ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا سے زیادہ بڑھا کر آپ کو واپس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت شان والے ہیں، اس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ آپ کو آپ کے اپنے شر سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے خود کو بری عادتوں کا غلام بنا کے ضائع نہیں کرنا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقاصد کے لیے بنایا تھا۔ یہ بری عادتیں آپ کی زندگی میں بے برکتی لا رہی ہیں، اس میں سے نور ختم ہو رہا ہے۔ اس عادت کو آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ آپ کو اس عادت سے کیا ملتا ہے؟ ڈائٹنگ پہ موجود شخص کو آدھی رات کو فریج سے نکال کر کھانے سے کیا ملتا ہے؟ کسی کی غیبت کر کے کیا ملتا ہے؟ غلط چیزیں دیکھ کے کیا ملتا ہے؟ یقیناً لذت، مگر یہ ناجائز لذت ہے۔ اگر ہم اس لذت کو جو اندر سے ہمیں گلٹ میں ڈالے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے 700 گنا بڑی لذتیں عطا فرمائیں گے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے جو بتاتے ہیں حرام لذت چھوڑنے کے چند دن یا بعض دفعہ چند ماہ بعد ہی ان کو وہی شے حلال سے ملنے لگتی ہے۔ آپ کو تو چند سال بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کے بیٹے کو قربان گاہ تک لے کر گئے تھے۔
بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کو چھوڑنے کی ہمت آج سے کرنی ہے۔ جب بھی کسی بری عادت کو ترک کرنے لگیں تو یاد رکھیں آپ نے عادت نہیں چھوڑنی، اس کے ٹریگر کو چھوڑنا ہے، یعنی آپ نے وہ وجہ ڈھونڈنی ہے جس سے آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہوئی۔ ایک لازمی بات، آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی۔ اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ بس اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو خود سے راضی کریں۔ آپ نے آج سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی ایسی عادت نہ ہو۔ ایک چھوڑتے ہیں تو کئی نئی عادت اپنا لیتے ہیں۔ 10 سال پہلے میں نے ایک عادت چھوڑی، 10 برس میں کئی نئی عادتیں پالیں۔ آج یہ لکھتے ہوئے بھی میں نے اپنی ایک خامی کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتی ہوں۔ آپ بھی آج اپنی بری عادت اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن جب آپ خود پر جبر کرتے ہوئے اس عادت کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کے دل میں نور قطرہ قطرہ داخل ہونے لگے گا، یہاں تک کہ آپ کا دل نور سے بھر جائے گا۔ پھر یہ نور باہر کو بہنے لگے گا، یہ آپ کی زندگی کی ہر شے کو چھونے لگے گا۔ آپ کا دل ایسا پارسا پتھر بن جائے گا جو آپ سے ملنے والے ہر شخص کو نور عطا کرنے لگے گا۔ آپ اگر اس سفر پہ مسلسل اوپر کی طرف جاتے رہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہے، تو آپ اپنی زندگی پہ ایسی برکتیں دیکھیں گے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات سے صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ نہیں، آپ کو رزق، اولاد اور اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے بھی تسبیحات اور دعاؤں کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، استغفار اور دعاؤں سے ملتا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کو پاک کر لینا بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کے اس کو بیان کیا۔ بسم اللہ، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے اس دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کرے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا، اور قسم ہے زمین کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 to 10 ہے۔